عشق والوں نے انقلاب بپا کیا، عشق والوں نے انقلاب پیدا کیا۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریز آئے، توجہ کرنا، بھارت کو آزاد ہم نے کرایا، عاشقان رسول نے۔ تحریک اپنی تھی، دماغ اپنا تھا، فتوے اپنے تھے، اور لوگ ساتھ ہوئے تھے، قیادت اپنی تھی۔ جس قوم کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہ ہو، وہ ملک کے مستقبل کی فکر کیا کرے گی؟ جو گھر میں آتے ہیں تو موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، بچہ مدرسہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، بچہ ایگزام کی تیاری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ماں ٹی وی میں بیٹھ گئی، باپ موبائل لے کے بیٹھ گئے، بچوں کی تربیت کرنا کس نے؟ وہ ہم تھے، ہم آج سے 1 صدی 1.5 صدی پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہندوستان آزاد کیسے ہوا؟ یہ آزادی صرف ایک تحفہ نہیں تھی، بلکہ لاکھوں جانوں کی قربانی، گنتی سے باہر آنسو اور بے شمار قربان گاہوں کا نتیجہ تھی۔ ہمارے آبا و اجداد نے، خاص طور پر مسلمانوں نے، ایمان اور حوصلے کے ساتھ اپنی جانیں قربان کی، اور یہی سنہری داستان ہم سنیں گے حضرت سید امین القادری صاحب کے ایمان افروز بیان میں۔ بیان شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے محبت بھری گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئے تو دل سے لائک ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے سنتے ہیں سید امین القادری صاحب کا بیان۔ جو پوری دنیا کی فکر کرتے تھے، اور میرے آقا نے یہ فکر دی کہ جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ میری امت کے لیے خیر کا منصوبہ نہ بنائے، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں سے بے فکر ہیں۔ انقلاب کا نعرہ سب سے پہلے ہندوستان میں جس نے لگایا وہ غریب نواز کا غلام تھا۔ لوگوں کو اردو سے بڑی نفرت ہے، اردو مٹا دیں گے، اردو مٹا دیں گے۔ انقلاب کا نعرہ کیسے مٹاؤ گے؟ یہ بھی تو اردو زبان ہے۔ ہاں، دنیا نے بہت زبانوں کو پرموٹ کیا، لیکن انقلاب کا نعرہ لگانے پر آج بھی مجبور ہے، اس لیے کہ یہ اردو کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ اردو اس طوطی ہند ملک الشعرا، محبوب الہی کا محبوب، جسے دنیا امیر خسرو کہتی ہے۔ ہاں، آغاز وہاں سے۔ ولی کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، ولی کی ایجاد کی بھی زبان کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ لیکن قدر ہمارے اندر نہیں ہے، ہم قدر نہیں کرتے اپنے بزرگوں کی، اپنے ولیوں کا ہم اتنا احترام نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے۔ سوچو، غور کرو، اپنے خیمے میں کمی کس چیز کی ہے؟ ہمارے گھر میں کمی کس چیز کی ہے؟ دوسروں کی تہذیب وہ چرائے جس کے گھر میں تہذیب نہ ہو، دوسروں کی بولی وہ چرائے جس کے گھر میں بولی نہ ہو، دوسروں کا تمدن وہ چرائے جس کے گھر میں تمدن نہ ہو، دوسروں کے معاش کا طریقہ وہ چرائے جس کے گھر میں معاش کے قانون نہ ہو۔ ہمارے نبی نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سارے قانون امت کو عطا فرما دی۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح۔ آج ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ شوگر کے مریض اگر صبح کو پیدل چلیں، صبح کو شوگر نارمل رہے گی، بلڈ پریشر نارمل رہے گا، موٹاپا ختم ہوگا، بیماریاں نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر کہہ رہے تو پوری دنیا دوڑ رہی ہے، میرے نبی نے تو ظہر میں پیدل چلنے کی بات نہیں کی، عصر میں پیدل چلنے کی بات نہیں کی، مغرب عشاء میں پیدل چلنے کی بات نہیں کی۔ آقا فرماتے ہیں جو فجر میں پیدل مسجد جائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ڈاکٹر آج کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے میرے آقا نے بتایا، لیکن ہم نے توجہ کب کی؟ حضور نے فجر کے لیے ابھارا، پیدل جاؤ مسجد، صبح کے وقت پیدل جاؤ مسجد، لیکن نہیں، حضور کی بات میں توجہ، کیونکہ عشق کا ٹاکا کہیں اور سے لگا ہوا ہے، دعویٰ اور جگہ ہے، ٹاکا اور جگہ ہے، دل کہیں اور جگہ لگا ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر انقلاب، جہاد کا فتویٰ دیا علامہ فضل خیر آبادی، آپ کو پتا ہوگا،
پھر اس پر تائیدی دستخطیں علماء کی ہوئی. جو لوگ ابھی آج کل باتیں کرتے ہیں نا کہ نبی حاضر نہیں، ناظر نہیں، غیب نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہ سب لوگ بیچارے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ بھی ہنسنے کی بات نہیں ہے، آپ ہنسا نہیں کریں ہنسنے سے، اور وہ بھی چلا کے نہیں ہنسا، مسکراتے رہو، اللہ تمہیں سدا مسکراتا رکھے. قہقہا نہیں لگانا، ہنسنا نہیں، اور ہنسنے سے دل مرتا ہوتا ہے، قہقہا لگانے سے دل مرتا ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے جو میں جانتا ہوں تو ہنسو کم اور رو زیادہ. اگر تم جاننے لگو تو تمہاری کیفیت محفل میں نہیں ہنسا کرے، مسکرایا کرے. اس لیے کہ حضور سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہ تھا، اور پوری زندگی میں کبھی ہنسا نہیں. جس کو لوگ ہنسنا کہتے ہیں قہقہا لگا، کبھی نہیں ہنسا. اب ہمیشہ مسکراتے رہے، اور ایسے مسکراتے رہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لا کر. یہ حضرات نہیں آئے تھے، ان کا وجود 1857 کے بعد ہے. 1857 کے بعد ان کا وجود، بلکہ علماء کی تحریک کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ طبقہ پیدا کیا گیا. اس کی طرف نہیں جاتا. میرا عنوان اس وقت وہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے باوجود بھی عنوان پہ گفتگو کروں. بات آئی میں نے کہہ دی، لیکن عنوان میرا آج عشق رسول ہے، بات اسی پہ ہونا ہے. دستخط کی علماء نے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیوں نے دستخط کی. ان دستخط کرنے والوں میں سید کفایت علی کافی مراد آبادی بھی تھے. دیکھو یہ عشق والے لوگ سب عشق والے تھے. جب فضل خیر آبادی کو کالا پانی انڈمان کی جیل میں ڈالا گیا اور بیل گاڑی کے چکے سے باندھ کر کے وہ چکا چلایا جاتا، ان کی ہڈیاں کڑکڑاتی تو کہتے اغثنی یا رسول اللہ. یہ وہ عاشقان، انہوں نے انقلاب برپا کیا، آزادی کی روح پھونکی انہوں نے. جہاں بھی انقلاب آیا عاشقوں نے پیدا کیا. دنیا جانتی ہے ہمارے پاس عشق کی چنگاری بجھ گئی، راکھ ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم جب حضرت کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد کی جیل کے اندر پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو پہلے لالچ دی گئی، کافی تمہیں چھوڑ دیں گے زندہ، بس اتنا کہہ دو کہ فتویٰ میرا نہیں ہے. کافی نے کہا موت تو ایک دن آنی ہے، فتویٰ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اگر جان بچانے کے لیے فتوے سے انکار کر دوں گا، جان تو بچ جائے گی لیکن فتوے کا اعتبار اٹھ جائے گا. ہم جان دے کر بھی فتوے کی آبرو بچاتے ہیں، ہم فتوے بیچا نہیں کرتے جان کے عوض میں. جو جان کے عوض میں فتویٰ نہ بیچے وہ پیسوں کے عوض میں فتویٰ کیا بیچ سکتا ہے. فرمایا مرنے کے لیے تیار ہے، ہم مر جائیں گے. تو اس وقت تو کہا گیا تھا کافی، دنیا کا دستور ہے پوری دنیا کا کہ جب بھی کسی کو پھانسی دی جاتی ہے یا کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تمہاری آخری خواہش کیا ہے یہ بتاؤ. عاشق رسول دیکھو، آپ سچ بتانا، اگر کسی کو پھانسی کی یا قتل کی سزا دی جا رہی ہو تو اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے، آدمی کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ہوش نہیں رہتا، پاگل پن کی طرح کیفیت ہو جائے. بڑے بڑے بہادر سرما کا یہ حال تاریخ میں پڑھ لیں آپ. لیکن عشق کیا تھا ان علماء کا، ان ہندی مسلمانوں کا. میرے آقا کا جب یہ فرمان ہم پڑھتے کہ مجھے ہند کی طرف سے عاشقوں کی خوشبو آ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر وہ وہی لوگ تھے. کون لوگ؟ جب کافی کو کہا کہ اپنی آخری خواہش بیان کرو، آخری خواہش کیا ہے، تو کافی نے کہا تھا پوری زندگی نبی کی نعت لکھتا رہا، کاغذ لاؤ قلم لاؤ، آج میں اپنے نبی کی نئی نعت لکھوں گا، مرنے سے پہلے آخری نعت لکھوں گا. اور کافی نے نعت لکھی اور کتنی خوبصورت لکھی کہ عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. آج بھی اس گھبراہٹ کے عالم میں وہ کتنے مطمئن تھے کہ ادبی خامی کوئی اس میں نکال نہیں سکا، ردیف و قافیہ پہ کوئی اعتراض نہ کر سکا. کلام کتنا خوبصورت ہے، کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لوح
مولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ کافی نے یہ نعت لکھی اور سپرد کیا، انگریزوں کو غصہ آیا، بڑا عاشق رسول بنتا ہے، اس کو آسانی سے موت نہیں دیں گے، پھانسی دینے سے پہلے اس کے بدن پر استری پھیر دیں گے۔ اس وقت پاور والی استری کا دور نہیں تھا، وہ لوہے کی استری آتی تھی، اس کے اندر کوئلے رکھے جاتے تھے اور کوئلے بھڑکائے جاتے تھے، تب استری گرم ہوتی تھی۔ استری سمجھتے ہیں نا، پریس کرتے ہیں کپڑوں کو تو وہ استری کوئلے والی گرم کی گئی اور کوئلوں کو بھڑکایا گیا۔ دیکھو یہ عاشقان رسول، آج عشق رسول کے نام پہ عزتیں مل رہی ہے تو بھی لوگ عاشق بننے تیار نہیں ہیں۔ جو قوم اپنے چہرے پر داڑھی کے چند بال عشق رسول کے نام پہ نہ بڑھا سکے، وہ بدن پہ استریاں کیا پھروا سکتے ہیں؟ یہ زیادہ دن کی بات نہیں، صرف 150 سال پہلے کی بات ہے، گویا کہ آپ اس کو کل ہی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی پچھلی صدی کی بات ہے، کافی کے بدن پر کوئلوں کی استری پھرائی جا رہی تھی، لیکن یاد رکھنا جب واقعی دل میں عشق رسول ہوتا ہے نا تو حضور اس طرح کسی کے رحم و کرم پر بھروسے پہ نہیں چھوڑ دیتے۔ عاشقوں پہ جب مصیبت آتی ہے تو حضور اپنی آستین کا چادر کا دامن لے کر خود آتے ہیں۔ جب کافی کے بدن پر استری پھیری جا رہی تھی اور بدن جل رہا تھا تو کافی کی آنکھ میں آنسو تھے، لیکن سامنے دیکھا تو حضور کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے، تسلی دے رہے تھے۔ کافی نے جب میرے آقا کو دیکھا تو عرض کی، آقا آپ آ گئے اس موقع پر، میں نے بہت دیر کی، کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ آپ کے عشق میں بدن پہ استری چلواؤں گا تو آپ کا دیدار ہوگا، تو اتنی دیر کیوں کرتا، یہ کام میں اور پہلے کر لیتا تاکہ آپ کا دیدار مجھے نصیب ہو۔ یہ تھے عشاق، بدن پر استریاں چلا دی گئی، انقلاب بپا کی۔ دنیا جانتی ہے کہ عاشق انقلاب بپا کرتے ہیں، اور وہ جو چنگاری تھی نا آزادی کی، آخر وہ شعلہ جوال بن کے رہی، ہندوستان آزاد ہو کے رہا۔ یہ ان عاشقوں کے لگائے ہوئے باغ تھے جن کو بعد میں پانی دیے گئے اور ان کو پھر آبیاری ان کی گئی اور پھر یہ چمن ہرا بھرا ہو گیا۔ تو عمل کیا